تو بھائیو کیا چل رہا ہے آج کل؟ آئے آج کو میں دکھاتا ہوں کہ بریلوی اور دیوبندی یہ دونوں فرقے ایک ہی امام کو فالو کرتے ہیں. دونوں نے ایک ہی امام کو امام اعظم ڈکلیئر کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کے ایک ہی امام ہے. دونوں فرقے بریلوی اور دیوبندی ایک ہی فقہ کو فالو کرتے ہیں، فقہ حنفیہ. لیکن دونوں میں اختلاف زمین و آسمان کا ہے. دونوں کے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں اعلیٰ حضرت بریلویوں کے ہیں اور ان کے زکریا کاندلوی اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، دونوں کے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں، آپس میں ان کا اگر پیار محبت دیکھیں، یہ شیر و شکر دیکھیں، تو دونوں ایک دوسرے کو کافر اور مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں خود سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو باقاعدہ پروف دیتا ہوں. آپ لوگ سب کہتے ہو جو مناظرہ کرو علی بھائی آؤ مناظرہ کرو. پہلے آپ سب لوگ ایک دوسرے کو مسلمان تو مان لو. مسلمان آپ کیسے مانیں گے؟ مسلمان آپ تبھی مان سکتے ہیں جب آپ اپنے بابوں کی لکھی کتابوں کو چھوڑ دیں گے، پھر ہی آپ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں گے. نہیں تو بابوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کو باقاعدہ کافر اور گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہے بریلویوں کے بابوں نے دیوبندیوں کو، اور دیوبندیوں کے بابوں نے باقاعدہ ان کے بابوں کو مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج جو ہے نا قرار دیا ہے. تو اس بات پہ بریلوی اور دیوبندی آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں. تو ادھر بیٹھے ہیں مناظر اسلام مولانا سعید اسد صاحب، اور ادھر بیٹھے ہیں دیوبندیوں کے مولانا الیاس گھمن صاحب، اور آپس میں ان کا مناظرہ چل رہا ہے. اور مناظرہ کس بات پر چل رہا ہے؟ ایک ہی امام کے ماننے والے ہیں دونوں، یہ بات یاد رکھیے. امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، انہی کی تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں. تو دونوں آپس میں کیا مناظرہ کر رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب کے ہاتھ میں اپنے بابوں کی ایک لسٹ ہے، وہ لسٹ بیان کر رہے ہیں. دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیوبندی بریلوی جتنے اختلافات ہیں، مثلا میں نے تو چند ایک اکابر کے نام بھی لکھے تھے صرف اگلی بات کو مستقل چلانے کے لیے. مثلا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، میں سنا دوں، مولانا محمد قاسم نلوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس دہلوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا زکریا کاندلوی، سیرت اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا خیر محمد جلندری، مفتی محمود، مفتی محمد شفیع. یہ میں نے 16 نام لکھے کابر علماء. اور مولانا الیاس گھمن صاحب یہ لسٹ مطلب اپنے بزرگوں کے نام بیان کر کے مولانا سعید اسد صاحب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ان بڑے بزرگوں کو گستاخ رسول اور دائرہ اسلام سے خارج اور کافر سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے سعید اسد صاحب نے الیاس گھمن صاحب کو جواب دیا کہ ہاں، کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ کے ان کے اوپر فتوے ہیں کہ وہ جو ہے گستاخ رسول ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. مطلب ان کے دیوبندیوں کے بڑے بابے جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں بریلویوں کے بڑے بابوں کی نظر میں. جی میں موٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان علماء، ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گستاخ کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے وہ عبارتیں لکھی ہیں، جنہوں نے وہ عبارتیں، میں نے تو نام لے دیے نا. مولانا تھانوی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہے، وہ مولانا قاسم نلوتوی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی، تو اس کے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے. ہم تو سب کر رہے ہیں نا. جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، تبلیغ جماعت کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں پوری کتاب کی کرتے ہیں اول تاخر. میں تو کہتا ہوں میں کروں جو صرف ان گستاخانہ عبارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود، اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتوی لگایا ہے. میں تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ، میں تو موٹی بات میں نے صاف صاف کہا، گستاخ سمجھتے ہیں، کافر وہ سمجھتے جو ہیں. ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے. ان چار کو کہتے ہیں. ہاں، ان چار پر تو فتویٰ لگا ہے نا. میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں، آپ ان چار کو گستاخ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. چار پر تو فتویٰ لگا نا، گستاخی کا ہی فتویٰ لگا ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. مولانا قاسم نلوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان چاروں کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ ان چاروں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیکھیں مولانا، ہم نے بات شروع، ہم نے بنیاد بنائی. آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے
तो ज़ाहिर है इस्तिहकाक अज़ाब। वो तो इसी पर गया ना। हाँ जी, बस मैं तो अगर आप इन चारों को मुसलमान नहीं समझते, जाहिर बात है ये आप लिख सकते हैं कि मैं इन चारों को, वो तो सारा अल-कौकब तो शाबिया सारे फतावा सिर्फ मौजूद मैंने आपसे बात करनी है, हमारी बात आपसे चलनी है। इसको फिर आखिर में रखेंगे। आखिर में क्यों रखेंगे? नहीं, आखिर में नहीं, इसी से चलना है। आप मान जाए मेरी बात, आखिर में रखेंगे। मौलाना देखिए, ये बात आपने कहनी है तो हमने आगे चलना है। चलेंगे नहीं समझते मुसलमान, लिख दें, लिखेंगे जी, नहीं लिखा हुआ है। लिखे, इन चारों का नाम लेकर लिख दें। हजरत वो नाम लिखे हुए दे देते, नीचे ही लिख देते, जो नाम लिखे हुए इनके नीचे लिख दो, जमात और नाम। तो जैसा कि आपने साफ साफ देख लिया कि देवबंदियों के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बरेलवियों ने दायरा इस्लाम से खारिज किए हुए हैं, और बरेलवी देवबंदियों से डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों के बड़े बुजुर्गों के हमारे ऊपर फतवे हैं कि हम लोग जो है शिरक करते हैं, हम लोग जो है मतलब दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो दोनों एक दूसरे को ये बस लगे कि आप हमें कहो कि हम मुसलमान हैं और आप हमें कहो मुसलमान हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही अपने बाबों के पीछे चल रहे हैं। यही नुकसान है कि जब आप अंधी तकलीद करते हैं, बाबों को कुरान और हदीस पर नहीं उतारते, तो आप लोग फिर एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। और फिर क्या होता है? फिर आता है ना मैं वाबी ना मैं बाबरी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब। फिर अल्लाह का एक बंदा आपके ऊपर नाफिज होता है, फिर अल्लाह अपना एक बंदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आपके ऊपर छोड़ता है, तो फिर आप लोगों को हाथ पांव पड़ जाते हैं। क्योंकि अली भाई क्या कहते हैं कि अली भाई कहते हैं, आप खुद ही सुन लें। सर हमने इंजीनियरिंग की है, वो जैसे किसी के मुंह पे गर्म तौलिया फेरे ना मेकअप वाली औरत के ऊपर, तो उसकी वो सारा उसन पता चल जाएगा क्या है। इनके ऊपर गर्म तौलिया मैंने फेरा है इस एतबार से कि ये काम छोड़ देंगे हम सारों को मुसलमान। ना ना सर ना, ये पुरानी गला, कहानी खत्म ना, वो कहानी खत्म। ठीक हो गया।